بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ تمام احباب ایک دفعہ درود پاک و آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق کے ساتھ عزت و تکریم زینت مسند صدارت حضرت قبلہ استاذ العلماء علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور اس خاندان کے جملہ افراد جلوہ فرما ہیں، سب سے پہلے میں حضور قبلہ امین حسن کرم جانشین حضور ضیاء الامت دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی جانب سے اور جمیع خانوادہ حضور ضیاء الامت کی جانب سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ حافظ مقبول احمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے بچوں کو اور ان کے پورے خاندان کو مزید عزتیں اور عظمتیں نصیب فرمائے۔ حضور قبلہ حضرت صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مصر کے سفر پر تھے، آپ وہاں سے تشریف لائے اور گزشتہ 2-3 دن سے صحت کافی ناساز ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے اور آپ کے فیضان کو اللہ تعالیٰ مزید دو بالا فرمائے، اور حضور ضیاء الامت کا یہ فیضان جو آج یہاں نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ یہ قبلہ قریشی صاحب آپ کے خاندان اور آپ کی جو قبلہ حضرت ضیاء الامت سے قلبی وابستگی ہے، جو محبت ہے، جو وفا ہے، اس کا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے خاندان کو علم و عمل کے ساتھ ایسے نوازا ہے کہ اب صرف قریشی صاحب نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان میں جہاں بھی نظر ڈالیں تو کہیں حافظ قرآن نظر آتا ہے، کہیں عالم نظر آتا ہے، کہیں مبلغ دین نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پہ اسی طرح مزید جو ہے وہ اپنی فضل و کرم کا سایہ فرمائے۔ حضرت حافظ مقبول احمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ میری بھی محبت کا بڑا سلسلہ رہا، ان کی شفقتیں رہیں اور کچھ عرصہ ان کو قریب سے دیکھنے کا اس وقت موقع ملا جب وہ ہمارے علاقے میں روال ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مدرسہ ہے ابراہیم بن محمد انسٹیٹیوٹ، وہاں پہ کچھ عرصہ حفظ قرآن پاک کی کلاس پڑھاتے رہے اور جس محنت اور لگن سے وہ پڑھاتے تھے اور مسجد کے ساتھ جو ان کا شغف تھا، یہ دو چیزیں میں نے ان کے اندر دیکھی کہ ایک تو مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا اور اس میں خود لگ جانا کہ اللہ کا گھر صاف ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں کر رہا تو خود اٹھ کے شروع ہو جانا اور اس میں جھاڑو دینا اور پھر اپنے طلباء کی اسی پہ تربیت کرنا اور ان کو پورا وقت دینا، یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ جو انہوں نے ساری زندگی حفاظ کرام تیار کی۔ تو اب گفتگو کا وقت نہیں ہے، میں انہی دو خاصیتوں کے اوپر 2 احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت ام محجن رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہ ایک خاتون تھی اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ مسجد نبوی شریف میں ہر جمعے کے دن آ کے حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اور صبح 11 بجے تک پوری مسجد کو صاف کر دیتی، اس میں کھجور کے جو پتے گرتے، جو گرد ہوتی، اس سب کو جمع کر کے لے جاتی اور ساری مسجد صاف ہو جاتی۔ حضور تشریف لاتے، جمعے کی نماز کی امامت فرماتے اور صحابہ کرام جمعہ ادا کرتے تو کہتے ہیں سردیوں اور جاڑے کا موسم تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تشریف لے گئے، پیچھے سے وہ بوڑھی مسجد کو صاف کرنے والی خاتون اس دنیا سے چلی گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے مناسب سمجھا کہ رات کا وقت ہے اور لمبی رات ہے
اور سرکار دو عالم آئیں گے، آپ کو سردی میں تکلیف ہوگی تو ہم انتظار نہیں کرتے. تکفین ہوئی، ان کو غسل دیا گیا، تیار کیا گیا، اور پھر رات کو ہی اندھیرے میں ان کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا. جب اگلے دن حضور تشریف لائے تو سرکار کو بتایا گیا وہ مائی اور بوڑھی جو آپ کی مسجد کو صاف کرتی تھی وہ فوت ہو گئی، وصال کر گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا. حضور جلال میں آ گئے، فرمایا تم نے میرا انتظار کیوں نہ کیا؟ میں خود اس کا جنازہ پڑھاتا، میں خود اس کی تدفین میں شامل ہوتا اور میں اس کے لیے دعائیں کرتا. فرمایا اب میں گھر نہیں جاؤں گا، مجھے پہلے اس کی قبر پہ لے چلو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس کی قبر پہ گئے. اور حضرت امام بخاری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے جس کا دوبارہ قبر پہ کھڑے ہو کے سرکار نے خود جنازہ پڑھا. ایک دفعہ جنازہ ہو گیا، پھر حضور نے پڑھا، پھر مراقبے کی کیفیت میں سر جھکا کے بیٹھے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے، اور حضور فرما رہے تھے ابھی جبرائیل میرے پاس آیا اور اس نے کہا اے میرے حبیب ملال نہ کریں، دکھ نہ کریں، یہ وہ خاتون جو آپ کی مسجد کو صاف کرتی تھی، اللہ نے اس پہ یہ کرم کیا ہے کہ مہروہا کنز المسجد، کہ اللہ نے حشر کے میدان اور قیامت میں اسے حق کے مہر عطا فرمایا ہے. اور اس کا مہر کیا ہے کہ جتنا اس نے آپ کی مسجد کی صفائی کی ہے اللہ نے اسے تول کر جنت کے اتنے ہیرے اور جواہرات اسے عطا فرما دیے. اس کے جنت کے ہیرے دے دیے، جواہرات دے دیے، اور تول کے اللہ نے اس کو مہربانیاں فرمائی ہیں. تو آپ غم نہ کریں، آپ دکھ نہ کریں، جو آپ کی مسجد کا خیال رکھتی تھی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا خیال رکھا تھا اور اس کے اوپر مہربانی فرمائی. دوسری روایت جو قراءت قرآن اور ایک قاری کی شان ہے وہ میں عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں. ہمارے ہاں قراءت 17 کہا جاتا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 17 قراءت ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کل قراءات 10 ہیں. تو جب انہیں ملا کے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں 17، یعنی متفق علیہ قراءتیں 7 ہیں اور 3 مزید اس میں شامل کریں تو وہ 10 بن جاتی. تو یہ جو قراءت 17 ہیں ان میں سے ایک امام کا نام حضرت شیخ حمزہ بن حبیب الزیات رحمت اللہ علیہ ہے. ان کا تعلق بغداد شریف سے تھا اور یہ قرآن حکیم کے بہت بڑے قاری تھے، اور ان کے شاگرد کا نام حضرت امام کسائی ہے اور حضرت امام عاصم ہے جو ان کے شاگرد ہیں. تو شیخ حمزہ کے بارے میں طبقات القراء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ان کے ایک شاگرد کا نام تھا حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. اپنے استاد کے پاس آئے جو ہر وقت قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کی خدمت ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. تو جب سلیم اپنے استاد کے پاس آئے فوجد یمرغ خدیہ فی التراب، تو کہتے ہیں دیکھا کہ ان کے استاد زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں رخسار زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں. ادھر بھی مٹی لگی ہے، ماتھے پہ بھی مٹی لگی ہے، سر پہ بھی مٹی ہے، ایک عجیب وارفتگی کی کیفیت ان پہ طاری ہے. تو حضرت سلیم نے پوچھا ہے استاد گرامی آپ کو کیا ہو گیا، آپ زمین پہ کیوں لیٹے ہیں، آپ کے چہرے پہ مٹی کیوں لگی ہے؟ تو رونے لگے. فرمایا انی رأیت فی المنام البارحہ، میں نے آج رات خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ حشر کا میدان سجا ہوا ہے، ساری انسانیت وہاں پہ حاضر ہے، میں بھی قیامت کی حشر کی صفوں میں کہیں چھپ کے کھڑا ہوں. اور اتنے میں ایک ندا آتی ہے این قراء المصاحف، کہ قرآن کے قاری کدھر ہیں، وہ نکل کے باہر آ جائیں. یہ خواب دیکھا کہ قرآن کے قاری کدھر ہیں، وہ باہر آ جائیں. تو کہتے ہیں میں ابھی نکلنے ہی لگا تھا کہ ساتھ ہی ایک آواز آئی این الذین عملوا بالقرآن، وہ باہر آ جائیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پہ عمل کیا ہے، وہ باہر آ جائیں. کہتے ہیں فرجعت القہقری، میں پچھلے پاؤں پیچھے پلٹا کہ میں تو نہیں نکل سکتا، میں قرآن پڑھتا تو رہا لیکن عمل کی خیرات میرے دامن میں نہیں ہے، عمل کی دولت میرے پاس نہیں ہے، میں کسے منہ دکھاؤں گا، میں آج باہر نہیں نکلوں گا. تو میں صفوں میں چھپ گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی این حمزہ بن حبیب الزیات، سارے آ گئے، وہ حمزہ نظر نہیں آ رہا، میرا نام لیا گیا.
اتنے میں ایک فرشتہ آیا. میں نے کہا لبیک یا داعی اللہ، اے پکارنے والے میں حاضر ہوں. تو فرشتے نے کہا آج تجھے کوئی اور نہیں پکار رہا، خود تیرا رب پکار رہا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج اللہ کی بادشاہی ہے اور اللہ خود پکار رہا ہے. میں باہر نکلا، ایک بہت بڑے ہال میں مجھے داخل کیا گیا اور وہاں بہت سے قرآن کے قاری تھے. وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور سب کی قرات کی آواز آ رہی تھی. تو مجھے کہا گیا اے حمزہ یہ ممبر ہے، یہ زبرج اور یاقوت کے موتیوں سے بنا ہے. اس ممبر کی سیڑھیاں ہیں، قرآن پڑھتا جا اور ان سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. حضرت حمزہ کو خواب دکھایا گیا. میں قرآن پڑھتا گیا، بلند ہوتا چلا گیا، جنت کے مدارج طے کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے سورۃ الاعراف تک پہنچا اور 9ویں سپارے تک جا پہنچا. اور جب اس آیت پہ پہنچا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ قہار ہے، تو اللہ نے مجھے فرمایا أَلَسْتُ الْقَهَّارُ فَوْقَ عِبَادِي، اے حمزہ آج بتا میں اپنے بندوں پہ غالب ہوں کہ نہیں ہوں. تو میں نے کہا اے اللہ تو قاہر ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، تو رحمان ہے. پھر فرمایا پڑھو. کہتے ہیں حتیٰ کہ میں پہلی آیت سجدہ تک پہنچا، جو 9ویں سپارے میں پہلی آیت سجدہ تک پہنچا. فَأَوْمَأْتُ لِلسُّجُودِ، تو میں نے سجدہ کرنے کے لیے جھکنا چاہا. میری عادت تھی جب آیت سجدہ پڑھتا تھا تو سجدہ کرتا تھا. تو میرے رب نے مجھے فرمایا کفاک یا حمزہ، اے حمزہ دنیا میں جو سجدے کر آئے وہ تمہارے لیے کافی ہو گئے. اب یہ دار العمل نہیں ہے، یہ دار الجزا ہے. اب سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آتا جا، میرے قریب ہوتا چلا جا. میں قرآن پڑھتا رہا، اپنے رب کے قریب ہوتا چلا گیا. تو پھر میرے رب نے مجھے فرمایا من اقرأک یا حمزہ، اے حمزہ بتا یہ اتنا سونا قرآن جو تو پڑھتا ہے تجھے کس نے پڑھایا؟ تیرا استاد کون ہے؟ تو وہاں استاد کا پوچھا جائے گا، وہاں پوچھا جائے گا پڑھانے والا کون ہے. اس سے مدرسے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، استاد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جب قریشی صاحب کا نام آئے گا تو ساتھ حضرت ضیاء الامت کا نام آئے گا، ساتھ استاد کا نام آئے گا. اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ، اب استاد کا ذکر بھی ہوگا. اب شیخ طریقت کے بارے میں پوچھا جائے گا اے حمزہ بتا تجھے کس نے پڑھایا؟ تو میں نے عرض کیا اقرأنی یحییٰ، اے میرے رب مجھے یحییٰ نے پڑھایا. اپنے استاد کا نام لیا. اللہ نے فرمایا صدق یحییٰ، یحییٰ نے جو پڑھایا سچ پڑھایا. اب بتاؤ من اقرأ یحییٰ، اس یحییٰ کو کس نے پڑھایا؟ تو میں نے کہا اقرأہ ابو الاسود الدؤلی، یا اللہ اسے ان کے استاد حضرت ابو الاسود نے پڑھایا. فرمایا اس نے سچ پڑھایا. یہ بتاؤ ابو الاسود کو کس نے پڑھایا؟ تو میں نے کہا اقرأہ علی بن ابی طالب، کہ مجھے یحییٰ نے پڑھایا. یحییٰ کو ابو الاسود نے پڑھایا اور ابو الاسود کو حضرت مولا علی شیر خدا نے پڑھایا. فرمایا صدق علی بن ابی طالب، علی نے جو پڑھایا سچ پڑھایا. مجھے بتاؤ علی کو کس نے پڑھایا؟ میں نے کہا اقرأہ حبیبوں کا و نبیوں کا محمد الرسول اللہ، یا اللہ علی کو جو پڑھایا ہے وہ رسول اللہ نے پڑھایا ہے، وہ محمد عربی نے پڑھایا ہے. تو یہاں بھی سند رکی نہیں. فرمایا من اقرأ حبیبی محمد، یہ بتاؤ محمد کو کس نے پڑھایا؟ تو میں وہاں پہ رک گیا. میں نے کہا میں کس کا نام لوں؟ تو اللہ نے خود فرمایا قل یا حمزہ انت، اے حمزہ کہہ کہ میرے محمد کو جس نے پڑھایا اے میرے رب تو نے پڑھایا، تو میرے نبی کا استاد ہے. تو لوگوں یاد رکھو قرآن کے قاری کی یہ شان ہے کہ حدیث کی سند رسول کائنات تک پہنچتی ہے، قرآن کی سند خود خدا تک پہنچتی ہے، اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے. پھر کہتے ہیں حضرت حمزہ کہ پھر میرے رب نے مجھے فرمایا ادنو یا حمزہ، اے حمزہ قریب آ. میں اور قریب ہوا. فَلَطَخَ يَدَهُ فِي الْغَالِيَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو جنت کی ایک خوشبو میں رکھا، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ہم سمجھ نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے چہرے پہ پھیرا اور فرمایا جا کے قاریوں کو بتا دینا هَكَذَا أَفْعَلُ مَعَ أَهْلِ الْقُرْآنِ، کہ جو قرآن پڑھ کے میرے پاس آتے ہیں ان سے میں اس طرح سلوک کرتا ہوں.
میں انہیں اپنے قریب کرتا ہوں، میں انہیں جنت کی خوشبوئیں عطا کرتا ہوں۔ تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ حافظ مقبول صاحب رحمت اللہ علیہ کا شمار ایسے خوش نصیبوں میں فرمائے جنہیں قرب خدا بھی نصیب ہو، قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو، جنہیں اللہ والوں کا قرب نصیب ہو، اعلیٰ علیین میں مقام نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے فرزند ارجمند علامہ ضیاء الکرم قریشی صاحب اور محترم عزیزم امین الکرم قریشی اور ان کے سارے خاندان کے اللہ تعالیٰ خاص مہربانیاں اور رحمتیں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔